بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ 1442 کو عصر کے وقت میں نماز عصر کے لیے نکل رہا تھا۔ اس وقت ایک فون آیا، بتایا کہ میں ندیم برہان پور سے بول رہا ہوں۔ آپ کی ایک تحریر ہے، کلپ ہے، جس میں آپ نے یہ لکھا اور کہا ہے کہ فلاں طبقہ حدیث کے نام پر امت میں حدیثوں میں شک پیدا کرتا ہے، امت میں انتشار پیدا کرتا ہے، اور تو آپ بتا دیجئے ان کا کون سا عمل حدیث کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہی ایک مثال کی وہ امت 3 دن کرتی ہے، 4 دن قربانی کرتے ہیں۔ بولے 3 دن پر کوئی حدیث آپ کے پاس، قرآن کی آیت آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیثیں بھی ہیں۔ قرآن کی آیت میں دنوں کی تعیین اور گنتی نہیں بتلائی گئی، بلکہ ایام معلومات کہا گیا، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے، صحابہ کرام نے 3 دن بتلایا ہے۔ بولے اس کا مطلب کہ آپ کے پاس قرآن کی آیت اور حدیث نہیں ہے؟ میرے پاس قرآن کی آیت بھی ہے 4 دن قربانی کی، اور حدیثیں بھی ہیں۔ میں نے کہا آپ پیش کر دیجئے۔ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن، فوراً بولے کہ قرطبی، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ 4 دن کی قربانی، قرآن کی آیت نہیں پیش کی امام قرطبی۔ اب ان کے نزدیک قرطبی کی بات قرآن کی آیت ہو گئی، قرآن کی آیت میں قرطبی کی بات پیش کر رہے تھے۔ ہم نے کہا مجھ سے تو قرآن کی آیت اور حدیث مانگ رہے تھے، اور آپ قرطبی کی بات پیش کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حدیث پیش کی انہوں نے کہ نہر کے سارے راستے قربانی کے ہیں۔ تو بولے مطلب یہ ہے کہ 4 دن نہر میں ہوتے ہیں تو 4 دن قربانی کریں گے۔ میں نے کہا 4 دن کیا ہوتے ہیں؟ سال میں کبھی بیچ میں چلے جاؤ، راستے تو باقی رہتے ہیں، سال میں کبھی بھی جا کے وہاں پہنچ جاؤ تو قربانی کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تو مطلب تم کو نکالنا ہے۔ پھر بولے کہ حدیث قرآن میں ہے کہ یہ کھانے پینے کے سارے دن ہیں، قرآن کھانے پینے کے سارے دن ہیں، یہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولا انہوں نے، بالکل انتہائی درجہ بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے دن ہے، ایسا نہیں کہا۔ پھر اس کا مطلب نکالا، مطلب یہ کہ قربانی کے دن ہے، یہ مطلب اپنے پیٹ سے نکال لیا، قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کی۔ اس کے بعد ایک حدیث اور پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے دن کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، مطلب یہ کہ قربانی کے دن ہیں۔ تو سالوں بھر سال کھاتے رہتے ہیں، سال قربانی کرتے رہیں گے، یہ مطلب نکالا۔ حدیث 4 دن کی نہیں پیش کی انہوں نے، لیکن کہتے ہیں میں قرآن کی آیت پیش کروں گا اور حدیث پیش کروں گا۔ اب میں نے حدیثیں پیش کرنی شروع کی تو یہ ٹال مٹول کرنے لگے اور دوسری باتیں کرنے لگے۔ دسمبر میں ایک بحث ہوئی تھی، مباحثہ ہوا تھا ان سے، ہم سیاہ کی ساری کتابیں لے کر کے گئے تھے، اور یہ ایک بھی حدیث کی کتاب نہیں لائے تھے، کسی اپنے شیخ اور ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کتاب لائے تھے، لپیٹ کر کے چھپا کر کے لائے تھے، اسی میں سے پڑھ رہے تھے، اور ہم حدیث کی ساری کتابیں سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک حدیث کی کتاب کھول کے دکھائی ان کو اپنے موقف پر، تو بولے اس میں غلط چھپا ہوا ہے، سعودی میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، حبیب الرحمان سے چھپی، وہ منگواؤ آپ، اس میں دیکھ لینا۔ تو وہ ہے کہ حدیث تو مانتے نہیں ہے، حدیث کے نام پر شک پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کتاب بھی آ جائے تو کسی نے کہا کہ 8 دن میں آ جائے گی، پھر وہ ان کو بہانہ مل گیا، بھاگنے لگے۔ آپ کلپ میں دیکھنا، لنک ہم دیں گے کہ کس طرح سے بھاگ رہے ہیں یہ، اور لوگ پکار ندیم بھائی ندیم بھائی ندیم بھائی، لیکن یہ بھاگے چلے جا رہا اپنا بیگ لے کر کے، جان چھوٹی لاکھوں پائے۔ تو اس طرح سے دوسری باتیں کرتے رہے یہ۔ تو ہم نے جب حدیث تلاوت کی تو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، سن نہیں رہے تھے، تو اس میں آواز صاف نہیں آ رہی، اس لیے ہم دوبارہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور تاکہ لوگ گمراہی ضلالت سے محفوظ رہیں۔ 11 روایتیں ہم نے تلاوت کی تھی۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن کعب بن عاصم الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب بمنى اوسط ایام الاضحى یعنی الغد من یوم النحر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت کعب بن عاصم الاشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا قربانی کے بیچ دن میں، یعنی نہر کے بعد والے دن میں، نہر کے بعد والے دن میں 10ویں تاریخ نہر کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد والا دن یعنی الغد، بعد والا دن 11 تاریخ ہوگی، 11 تاریخ کا بیچ کی تاریخ ہو گئی، بیچ 12 اور 11 10 کے بیچ میں 11 ہو گئی، تو 3 دن ہو گیا۔ یہ روایت ہے سنن دارقطنی کی، حدیث نمبر 2515۔ دوسری روایت جس میں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم میں بھی حدیث ہے اور بخاری میں بھی، کی 3 دن سے زیادہ گوشت نہ جمع کریں، نہ کھائیں۔ پھر بعد میں اجازت دے دی گئی 3 دن کے بعد کھانے کی اور جمع کرنے کی، تو اجازت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ 3 دن کے بعد قربانی بھی کرتے رہو۔ بہت سے لوگ 10 دن جمع کرتے ہیں، 15 دن جمع کیے رہتے ہیں، ہفتہ بھر جمع کیے رہتے ہیں، کیا مطلب 15 دن قربانی کرتے رہو گے؟ میں نے بخاری کی حدیث تلاوت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاکم ان تأکلوا لحوم نسککم فوق 3، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 835، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم اپنے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ۔
تو کہنے لگے حدیث منسوخ ہے. ہر چیز میں بخاری کا بخار آتا ہے، لیکن جب میں نے بخاری کی حدیث پیش کی تو بولے منسوخ ہے. میں نے کہا کہاں لکھا منسوخ؟ تو بولے لکھا ہونا ضروری تھوڑا ہے. یعنی پیٹ میں بات بنائی اور اپنی پیٹ کی بات کے مطابق منسوخ کہہ دیا. اس طرح سے گمراہی پیدا کرتے ہیں. بخاری جب ان کے خلاف روایتیں آتی ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں یہ. تیسری حدیث النافع ان عبد اللہ ابن عمر قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى. حضرت نافع عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قربانی کے 2 دن ہیں عید الاضحیٰ کے بعد. موطا امام مالک حدیث نمبر 188. چوتھی حدیث ان علی ابن ابی طالب کان یقول، حضرت علی بن ابی طالب کہتے تھے الاضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ، قربانی کے 2 دن ہیں عید الاضحیٰ کے بعد. عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کریں گے اور 2 دن اور کریں گے، 3 دن ہو جائے گا. السنن الکبریٰ حدیث نمبر 19254 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 552. پانچویں حدیث ان قتادہ عن انس قال الذبح بعد النحر یومان. حضرت قتادہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ قربانی نحر کے بعد 2 دن ہے. حدیث نمبر 19255 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 553. یہ قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے، دار الحدیث القاہرہ کی چھپی ہوئی ہے. چھٹی روایت وقد ذکر الطحاوی فی احکام القرآن بسند جید عن ابن عباس قال الاضحى یومان بعد یوم النحر. طحاوی نے ذکر کیا احکام القرآن میں صحیح سند کے ساتھ. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی 2 دن ہے نحر کے بعد، یعنی 1 دن نحر کا، باقی 2 دن اس کے بعد 3 دن ہو گئے. علاوہ سنن جز 17 صفحہ نمبر 238. ساتویں حدیث ہے من طریق ابن ابی شیبہ عن معاویہ بن صالح حدثني ابو مریم سمعت ابا ہریرہ یقول الاضحى 3 ایام. حضرت معاویہ ابن صالح کہتے ہیں کہ ابو مریم نے بیان کیا، میں نے سنا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں قربانی کے دن 3 دن ہیں. علاوہ سنن جو 17 صفحہ نمبر 236. آٹھویں حدیث من طریق ابن ابی شیبہ عن معاذ بن مالک بن الثقفی ان ابا سمع عمر بن الخطاب یقول انما النحر فی هذه الايام 3. معاذ بن مالک ثقفی کہتے ہیں کہ ان کے ابو نے حضرت عمر بن الخطاب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ قربانی تو صرف ان 3 دنوں میں ہے. علاوہ سنن 17 صفحہ نمبر 235. میں نے جب یہ روایت تلاوت کی تو کہنے لگے اس میں چوتھے دن کی ممانعت کہاں ہے؟ ہم نے کہا انما کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو مجھ سے مطلب پوچھا، میں نے بتلایا صرف اور صرف. اب اس میں صاف صاف ہے صرف اور صرف 3 دن ہے، تو بولے چوتھے دن کی ممانعت کہاں ہے؟ کوئی 5ویں دن کرے اور اس کو منع کیا جائے تو وہ بولے کہ مجھ کو حدیث تو کہ 5ویں دن اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو میں مانوں گا ورنہ قربانی کروں گا. تو اسی طرح ان کی بھی حالت ہے. یہاں 3 دن قربانی کی تعین کی جا رہی ہے اور ان حصر بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف 3 ہی دن قربانی ہے، لیکن یہ کہہ رہے چوتھے دن پہ حدیث پیش کرو، اور انما کا مطلب نہیں معلوم ان کو، حدیث گلے میں لٹکا کے گھومتے ہیں. اور اسی طرح یہی حدیث ہے 9ویں نمبر پہ میں ذکر کر رہا ہوں، عمدۃ القاری شرح بخاری جز 21 صفحہ نمبر 147. 10ویں حدیث عن علی جن کان یقول ایام النحر 3 ایام اولهن افضلهن. حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ نحر کے دن 3 ہیں، ان میں پہلا دن سب سے افضل ہے. عمدۃ القاری جز نمبر 21 صفحہ نمبر 148. 11ویں روایت عن عبداللہ عن ابن عباس عن ابن عمر مثلہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ان دونوں سے اسی طرح روایت ہے. قالا، دونوں نے کہا النحر 3 ایام، ان کی قربانی 3 دن ہے، اول و افضل ہوا، ان میں پہلا دن افضل ہے. اس طرح 11 حدیثیں میں نے تلاوت کی، لیکن انہوں نے نہیں سنا، اور آخر میں کھیکی ہنس رہتے کہ آپ تو نماز پڑھنے جا رہے تھے، آپ کی نماز قضا ہو گئی. مذاق کر، جس سے بلی چھچڑا کھا لے تو بہت خوش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح لگتا ہے کتنا بڑا تیر مار لیا، میری نماز چھڑا دی انہوں نے جو، اور کہہ رہے تھے نماز قضا ہو گئی. یہ ایم پی برہانپور ایم پی میں ہے، مہید پور ایم پی میں. ان کو معلوم ہے کم سے کم اس وقت جب بات ہو رہی تھی اس کے بعد 1.25 گھنٹہ غروب شمس میں وقت باقی بچا تھا، مغرب کا وقت نہیں شروع ہوا تھا، عصر کا وقت باقی تھا، تو نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن کہتے تھے قضا ہوئی. اور جو قرطبی کا قول پیش کیا تھا اس میں بھی گمراہی پھیلائی، جھوٹ بولا انہوں نے، دھوکہ دیا. امام قرطبی کہتے ہیں ولکن المتيقن منه 3 کہ اس سے متيقن 3 دن ہے، وما بعد الثلاثة غیر متيقن فلا يعمل به. اور کہنے 3 دن کے بعد کی جو روایتیں ہیں وہ متيقن نہیں ہیں تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. امام قرطبی نے صاف صاف بات میں وضاحت کر دی، لیکن چور کا کام یہ ہے کہ چند باتیں اپنے کام کی نکال لے اور جس سے اس کو نقصان کا ڈر اس کو چھوڑ دے. تو اسی طرح سے انہوں نے اصل ڈیسیزن جو امام قرطبی کے تھا اس کو
چھوڑ دیا۔ یہ امام قرطبی جو بتاتے ہیں کہ متیقن 3 دن ہے، 3 دن کے علاوہ پر عمل نہ کیا جائے۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 541 بیروت کی چھپی ہوئی۔ تو اس طرح سے ان کے منہ پہ کالک پت گئی اور جوتا لگا ان کے، لیکن بے شرم ہے، عقل و دماغ نہیں ہے، انہوں نے اس گفتگو کو فوراً یوٹیوب پہ ڈال دیا، چینل پہ ڈال دیا۔ لگتا ہے کہ کتنے بڑا قلعہ انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اب دوسرے لنک کے ذریعے سے جو ہماری ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ بھی سنیں، اور یہ روایتیں میں نے اس لیے پڑھی تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، ایسے بددینوں اور گمراہوں کی گمراہی اور ضلالت سے امت محفوظ رہے۔ والسلام علیکم۔